تو اس طرح پھر انسان سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے تو اس کے اندر بھی انسان کیا کر رہا ہے؟ اقرار کر رہا ہے، بار بار اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، یہی تکرار، اے میرے پیارے رب تو تمام تعریفوں کے قابل ہے، تمام تعریفیں تیرے لائق ہیں، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، اے میرے رب تو ہی رحیم ہے، تو ہی رحمان ہے، تو ہی مہربان ہے، تو بہت رحم کرنے والا ہے، بہت کرم کرنے والا ہے، بہت نوازنے والا ہے، تمام جہانوں کا بادشاہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، ادھر پہ انسان کیا کہتا ہے؟ یا الہ العالمین صرف اور صرف تو ہی ہے۔ اور اگر انسان اس کیفیت میں ڈوب جائے، اس کیفیت میں ڈوب کر، اس خوبصورت تصور میں ڈوب کر انسان اپنے رب سے باتیں کر رہا ہو، پھر انسان کیا کہتے ہیں؟ پھر آگے انسان ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہم اللہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب یہاں پر نماز ایک بندہ پڑھ رہا ہے، ذرا غور کیجئے گا، نماز ایک بندہ پڑھ رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے کہ کس بات کا؟ کہ ہم پڑھ ایک رہا ہے، بول ہم کے لیے رہا ہے، بول سب کے لیے رہا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ہمارا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ کیا انسان، یہاں یہ اس چیز کی دلیل بھی ہے کہ انسان جو ہے جب نماز پڑھتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ بتا رہا ہے یا اللہ صرف ہم گنہگار، ہم سب اور تو ایک وحدہ لا شریک ہے، ہم جتنے بھی ہیں گنہگار ہیں، انسان ہیں جتنے بھی ہیں، ہم سب جو ہیں گنہگار ہیں، اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، ہم سب تیرے آگے جھکنے والے ہیں، ہم سب تیری بندگی کے لیے، ہم سب اعلان کرتے ہیں، ہم سب ایک طرف تو اکیلا ہے، ہم سب ایک طرف ہیں، تو ایک طرف ہے، تو اکیلا ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، ہم سب عاجز ہیں، تو شاہ کل ہے۔ تو انسان اس طرح سے، اے اللہ ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اے اللہ میرا اس جہاں میں کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ پھر کیا انسان، ایک تو ادھر جب انسان کہتا ہے نا ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، جسٹ یو ورشپ، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو یہاں پر پھر انسان شرک کے بھی سارے دروازے بند کر دیتا ہے۔ کیونکہ دیکھو نا، اگر میں تیری عبادت کرتا ہوں، اگر یہ لفظ آ جائے، لفظ تو اس میں کیا آتا ہے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، اس کے علاوہ کسی کی بھی کر سکتا ہوں، کچھ بھی نہیں۔ پھر انسان یہاں پہ اقرار کر رہا ہے جسٹ ٹو یو ورشپ، جسٹ ٹو یو، اللہ صرف ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ، یہ شرک کے دروازے بند کر رہا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی دھر نہیں ہے، اور ہم تیری رحمت کے مددگار ہیں، تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ہم سب تیرے آگے جھکے ہوئے ہیں، ہم سب تیری توفیق کے لیے کہ ہم سب طلبگار ہیں، ہم سب محتاج ہیں، تو غنی ہے، تو بے نیاز ہے، تو شہنشاہ ہے، تو شاہ کل ہے، میں عاجز ہوں، میں گناہگار ہوں۔ تو یا اللہ، یہ دیکھنا اس طرح سے، اس تصور سے پھر انسان کہتا ہے یا اللہ دیکھنا میں ادھر کھڑا ہوں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، بے لوث ہوں، کیسے کھڑا ہوں؟ تو یا اللہ میرے ہاتھ، میرا پاؤں، میرا جسم، میرا دل، میرا نفس، میری زبان، میری آنکھیں، میرے کان، میرا مائنڈ، میری سینسز، میری ہر چیز تیرے آگے جھکی ہے، میں لاچار بندی ہوں، میں گناہگار ہوں، میں بے بس ہوں، تیری رحمت کی طلبگار ہوں، صرف تیری رحمت کی طلبگار ہوں۔ پھر انسان اس میں ڈوب کر کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ مجھے سیدھے رستے پر چلانا، میں صرف تجھ سے مدد مانگتی ہوں، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، تو اے اللہ میں صرف تجھ سے مدد مانگتی ہوں، یا اللہ مجھے سیدھے رستے پر چلانا۔ کن کا رستہ؟ ان کا رستہ جن پر تو نے احسان کیا ہے، نہ کہ ان کا جن پر تو نے غضب کیا ہے، نہ کہ ان کا جو بہکے ہوئے میں ہے۔ تو روحانی طور پر یہ انسان جب اس طرح سے نماز پڑھتا ہے، اس طرح سے، تو سائنس آج کہتی ہے، یورپ کنٹری میں میڈیٹیشن کروائی جاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ انسان کا سٹریس لیول کم ہو جائے، ٹھیک ہے، انسان کے سٹریس کو ختم کرنے کے لیے میڈیٹیشن ہوتی ہے۔ تو یہ بیسٹ میڈیٹیشن ہے۔ میڈیٹیشن کیا؟ انسان اپنے اندر جھانکتا ہے، اپنے اندر دیکھتا ہے، خود کو دیکھو، خود کو جھانکو، اپنے دل کی سنو، اپنے سٹریس کو ختم کرو۔ تو یہ کیونکہ سٹریس سے ہی ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں، تو اس میں یہ اس سے بڑی میڈیٹیشن بھائی کیا ہونی ہے کہ جب بندہ نماز کے اندر اس چیز کی گواہی دے رہا ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا کہ نماز کے اندر میں نے سکون رکھا ہے،
بے سکونی یہاں پہ نہیں ہے، تمہاری اگر راحت ہے، لطف اٹھانا ہے تو یہاں تو یہ سب سے بیسٹ میڈیٹیشن ہے، جس میں انسان وہ پتہ کیا ہوتا ہے، انسان دماغ ہنگامی صورت میں ہوتے ہیں، تو ہر وقت کبھی 4 5 10 خیالات ایک ٹائم میں چل رہے ہوتے ہیں، تو ان سب کو ختم کرنا صرف اپنے دل کی سننا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ یہ میڈیٹیشن ہو رہی ہے کہ ہر چیز کو ختم کر دیا، میرا کاروبار ہے، میری بزنس ہے، ہر چیز کو ختم کیا، صرف ایک اللہ کی ہوگی، صرف اللہ کی۔ تو روحانی طور پر اللہ سے ہم کلام، وجدانی کیفیت ایسی ہے کہ ہم اللہ سے ہم کلام ہیں۔ پھر اللہ سے ہم کلامی کی کیفیت میں محو ہو کر جب انسان نماز پڑھتا ہے، اس طرح یکسوئی سے جب انسان نماز پڑھتا ہے نا، اللہ سے سرگوشی کرتا ہے، سرگوشیوں میں اللہ سے بات کرتا ہے، تو ایسی کیفیت میں جب انسان ڈوب جاتا ہے تو اس کو پھر مادی بھی، جسمانی بھی، روحانی بھی، دینی بھی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ پھر بندہ اس طرح ہی پھر بندہ کیا کرتا ہے، رکوع کرتا ہے۔ اس کے میں سائنٹیفکلی جو بینیفٹس ہیں، میڈیکل کے جو اس کے بارے میں ہیلتھ بینیفٹس بتائے ہیں، اس کو بھی میں آگے بات کروں گی انشاءاللہ، پر ابھی میں روحانی طور پر بات کر رہی ہوں کہ جب انسان پھر رکوع کرتا ہے تو رکوع میں اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے کہ اگر ایک طرف تو انسان اگر یہ سوچتے یا اللہ پہلے میں آیا، ہاتھ آیا، نیت باندھی، وضو کیا، اپنے جسم کو پاک کیا، نیت کی، خود کو تیار کیا، میں نماز کے لیے کھڑا ہوا، نیت باندھی، نیت کے بعد ہاتھ کھڑے کیے، اٹھائے، کانوں تک لے گیا اور کہا میں معافی مانگتا ہوں، میں گنہگار ہوں، کانوں کو ہاتھ لگا کے کہتا ہوں توبہ میری۔ اس کے بعد بے لوث ہو کر، نظریں جھکا کر، ٹکٹکی باندھ کر، اپنے ہاتھوں کو باندھ کر، ہر خیال کو دور کر کے یا اللہ تجھ سے مانگنے کے لیے آ گیا، کھڑا ہو گیا۔ اب اللہ مجھے نہیں پتا تو ابھی مجھ سے راضی ہوا کہ نہیں، اتنی حمد و ثنا، اتنی تعریف کرنے کے بعد ثنا پڑھی، سورۃ فاتحہ پڑھی اور سورت پڑھی، اس کے بعد اللہ تو ابھی راضی ہوا کہ نہیں۔ پھر انسان اگر یہ کیفیت دل میں یہ سوچ، یہ تھاٹ آ رہے ہو کہ یا اللہ میں جھکنے لگا، مطلب کہ یہ نہ ہو کہ میرے لیے یہ بات ہو کہ یہ اس کے اندر عقل کتنی، اپنی انا کو، اپنی ایگو کو، ہر چیز کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ دیکھو میں ایک بڑا سکسیسفل آدمی ہوں، لیکن یہاں پہ رکوع میں آ گیا ہوں، میں جھک گیا ہوں، اور جھک کر کہتا ہوں 3 بار 7 بار 5 بار میں پکارتا ہوں، پاک ہیں آپ ہی عظمت والے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اے میرے رب ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ اس کے بعد انسان پھر کھڑا ہوتا ہے۔ مقصد اگر یہ ہو کہ انسان جب پھر کھڑا ہوتا ہے بے لوث ہو کر، ڈھیلی حالت میں، پھر وہ انسان جب کھڑا ہوتا ہے نا، پتہ نہیں اللہ مانا ہے یا نہیں، پھر وہ کیا کہتا ہے، پھر کہتا ہے اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر وہ انسان سجدے میں جاتا ہے، پھر ایسے خیالات، پھر ایسی حالت میں انسان سجدے میں جاتا ہے، وہ دماغ سے جو بھی انسان کے جو بھی کام کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، کیا جو بھی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، انسان کسی کے بارے میں برے خیالات، تصورات باندھتا ہے، یہ سارے یہ کیا فرنٹل پہ، یہ دماغ کے آگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ تو اللہ رب العزت اسی کو جھکانے کا حکم دے رہا ہے۔ یہ جب انسان اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے، سجدے کی حالت میں جاتا ہے، تو اس کا خیال ہوتا ہے یا اللہ تو مان جا، یہ بندہ گنہگار ہے، یا اللہ میں کیا ہوں، میں تو کچھ نہیں ہوں، یا اللہ مجھے دنیا والے قابل انسان کہتے ہیں، عقل والا کہتے ہیں، دانش مند کہتے ہیں، کامیاب کہتے ہیں، ڈگری ہولڈر کہتے ہیں، انجینئر کہتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں، فزیوتھراپسٹ ہوں، سائنٹسٹ ہوں، وکیل ہوں، اس ملک کا بادشاہ ہوں، یہ میری سلطنت میں ہے، لوگ میری بڑی عزت کرتے ہیں، بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، مجھے بڑا عقل والا کہتے ہیں، پر میرے اللہ میں تو خاک ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ دیکھ میں اپنی پیشانی کو، اپنے ماتھے کو زمین پر رکھ کے کہتا ہوں، بار بار تکرار کر رہا ہوں، سبحان ربی الاعلیٰ، اے رب تو پاک ہے، تو اعلیٰ ہے، تو اعلیٰ ہے، تو بڑا ہے، تو بزرگی والا ہے، بس میں گنہگار ہوں، اب جھک گیا ہوں۔ پھر انسان سجدہ اگر ایسا کرتا ہے، پھر انسان اٹھتا ہے، پھر تصور یہ ہوتا ہے پتہ نہیں اللہ آپ ماننے ہیں یا نہیں، دوبارہ پھر انسان سجدہ کرتا ہے اس نیت سے کہ یا اللہ میں گنہگار، یا اللہ میں پھر جھک گیا ہوں، میں نے یہ نہ ہو نا میں نے اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ دیا، اور یا اللہ میں تجھ سے رحم کا امید لے کر آیا۔ تو ناظرین اس طرح سے نماز پڑھے، جب انسان اس طرح سے سجدہ کرے، اس طرح سے نماز پڑھے تو انسان بے سکونی جو ہے، نماز ایسی نماز انسان کی بے سکونی کو ختم کر دیتی ہے۔
تو آپ اپنے سجدوں کو، اگر آپ نے اپنی بے سکونی کو ختم کرنا ہے، بے چینیوں کو ختم کرنا ہے، اپنے حالات کو چینج کرنا ہے، خود سکون، دنیا میں بھی سکون چاہتے ہو، تو آؤ اللہ کے آگے جھکو، لمبے سجدے کر دو، بے چینی ختم ہو جائے گی۔ عبادت کے لیے اپنے وقت کو بڑھا دو، اللہ سے باتیں کیا کرو، اپنے دکھ کا مداوا اسی سے مانگو، وہی رحیم ہے، وہی کریم ہے، وہی شہنشاہ ہے۔ ایسا نہ ہو جوانی ختم ہو جائے، وقت گزر جائے، طاقت ختم ہونے والی ہو، طاقت ختم ہو جائے تو پھر تمہیں سمجھ آئے اللہ اکبر۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر اس دن، جس دن سجدے کرنے کے لیے دل کرے گا، 100 بیماریاں جکڑ لیا ہوگا، موت کا وقت قریب ہوگا، پھر سجدوں کی لطافت بھی محسوس ہونے لگے گی، لیکن اس وقت ہمت نہیں رہے گی، طاقت نہیں رہے گی، پھر دل کرے گا میں ہوں اور میرا اللہ ہو، ہم لمبے لمبے سجدے کریں۔ تب پھر ایسا دن، اس دن کیا ہوگا؟ پھر ایسا دن آئے گا، اس وقت طاقت نہیں ہوگی، طویل قیام کے لیے، طویل سجدوں کے لیے پھر طاقت نہیں رہے گی۔ اس دن رونے دونے پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ ناظرین، جوانی کی عبادت میرے رب کو بہت پسند ہے، جوانی کے سجدے میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ اے انسان مت کر خاک کے پتلے پہ غرور، اے انسان مت کر خاک کے پتلے پہ غرور، خود کو خود ہی میں جھانک کر دیکھ تجھ میں رکھا کیا ہے۔ تو کچھ بھی نہیں، تو خاک ہے، کچھ بھی نہیں، خاک ہے، قبر میں جائے گا، خاک ہو جائے گا۔ کیا اللہ کی عبادت کے لیے فرشتے کم تھے؟ اللہ کو تیری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، تجھے اللہ کی ضرورت ہے، تجھے نمازوں کی ضرورت ہے، تجھے سجدوں کی ضرورت ہے۔ یہ کیسے سجدے ہیں جو ہم سجدہ کرتے ہیں؟ بس کاروبار ہے، کام ہے، کچھ لوگ تو نمازیں ہی نہیں پڑھتے، وجہ یہ ہے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے۔ پوچھا جائے، میں نے خود کسی سے، ایک دو، بہت سارے انسانوں سے ملاقات ہوئی، ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اس طرح سے نہیں، تو اگر ان کی اگر بات سنی تو وہ کہا کہ بھائی میں تو موت کو یاد کرتا ہوں، میں موت کو یاد کرتی ہوں، موت مجھے نہیں بھولتی، سب کچھ کرتی ہوں، بٹ یہ جو نماز ہے یہ نہیں پڑھی جاتی، بزی ہوں، کام نہیں، میرے سے ہوتا نہیں ہے، میں کر نہیں پاتا، کوشش کروں گا، کوشش کروں گی، وقت آئے گا ضرور پڑھوں گا، دعا کرو میرے لیے، انشاءاللہ پڑھوں گا، میں موت کو نہیں بھولتا، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہوں۔ تو ناظرین، ان کو بہت سمجھانے کی کوشش بھی کہ نہیں، نماز کے بغیر گزارا نہیں ہے، پر یہ بات بہت ہی بے معنی سی لگتی ہے، سمجھ نہیں آتی، نہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو وہ سمجھ، یہ نہیں ہے سُمَّ بُكْمٌ يَرْفَعُونَ لَا يَرْجُونَ، وہ دیکھتے تو ہیں، سنتے تو ہیں، لیکن ان کو نہیں سمجھ۔ تو ناظرین، اگر ذرا سوچیں، کبھی کیا کسی کی اولاد پیچھے کام آئے گی، یاد کریں کس کے لیے خود کو تھکا رہے ہو۔ آج کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور نماز اگر پڑھتے بھی ہیں تو وہ ایسی نماز پڑھتے ہیں، زیادہ شکایت ہی یہ آتی ہے، زیادہ سوالات ہی آتے ہیں، لوگ ملتے ہیں تو زیادہ بات، بھئی ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن خیالات نہیں جان چھوڑتے۔ بھئی خیال کیسے نہ آئے جب آپ نماز میں ہیں ہی نہیں؟ یہ کوئی سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے۔ اے بے خبر، جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے، آج وقت ہے تو مانگ لے، سمجھ جا، ورنہ قبر بہت سخت ہے۔ آج ہمارے سامنے اتنی چیزیں اپنے راز کھولے بیٹھی ہے۔ سائنسدان تحقیق کرتا ہے ایکس رے کے لیے، نفس نکالنے کے لیے، لیکن سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے رب کی، میرے اللہ کی محبت دیکھ، جس نے جس چیز سے بھی سائنسدانوں نے پردہ اٹھایا، وہ خود ہی سبحان اللہ کہنے پہ مجبور ہو گئے۔ جس چیز کے بارے میں تحقیق کی، اس کے ہر عمل میں انسان کے فائدے نکلے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، لیکن فائدے ہمیں ہیں۔ ناظرین، اب آگے کرونا وائرس کہ بہت زیادہ کہ بیسٹ سینیٹائزر وضو ہے، اب یہ کہا گیا، تو یہ کب سے ہے؟ کتنی بیماریوں سے نجات ہے، آپ کے مائنڈ کو فریش کرنے کے لیے، دل کو فریش کرنے کے لیے، ہر چیز کو۔ اب کہ اس کے اگر آپ نے ان کے رازوں سے پردہ اٹھایا تو یہاں بینیفٹس نکلے۔ بینیفٹس کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔
لیکن انسان نہیں سمجھتا. اگر کہتے ہو اللہ کی محبت یہ ہے، اللہ کی 70 ماؤں سے زیادہ محبت. بیسٹ میڈیٹیشن ہے تو نماز ہے، بیسٹ یوگا ہے نماز، بیسٹ سینیٹائزر وضو ہے. جسمانی لحاظ سے، مادی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، ہر لحاظ سے انسان کو فائدہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کی محبت دیکھو اپنے بندوں سے. آج کی سائنس کہتی ہے یوگا کے جتنے بھی سٹیپ ہیں یہ نماز سے لیے گئے ہیں. سائنس کہتی ہے سٹریس کو ختم کرنا ہے تو میڈیٹیشن کرو. اسلام کہتا ہے سٹریس کو ختم کرنا ہے تو نماز پڑھو، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ سے مل جاؤ، اللہ کا قرب پالو، سکون مل جائے گا. اس سے بڑی کوئی میڈیٹیشن نہیں ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ایک انسان کے لیے ضروری ہے وہ اچھی صحت پانے کے لیے ورزش کرے. جو ورزش کرتا ہے اس کی صحت اچھی رہتی ہے. اسلام کہتا ہے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ نماز پڑھو اس لیے نہیں کہ ورزش ہوگی، بلکہ صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو. جیسا کہ میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ روحانی طور میں، وجدانی طور میں ایسی کیفیت میں ڈوب کر سرگوشیوں کی حالت میں جب اللہ سے نماز پڑھتے ہیں تو پھر سکون بھی حاصل ہو جاتا ہے. لیکن نماز تم پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ وہ اللہ اتنی محبت کرتا ہے، نماز تم پڑھو گے فائدے تیرے جسم کو ہوں گے، تندرست تیرے جسم کو کر دے گا، ایسا جیسا کہ ورزش کے عمل سے بھی نہیں ہوتا. برطانیہ کے ایک سائنسدان ہیں، کہتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ہر بندے پر نماز لاگو کر دوں. اگر اچھی صحت پانی ہے تو ہر بندے پر نماز کو لاگو کر دو. ناظرین، اگر ہم سائنس کی روح سے دیکھیں تو نماز کے کیا کیا فائدے ہیں. عقل دھنگ رہ جاتی ہے، سبحان اللہ، بے ساختہ منہ سے نکلے گا، سبحان اللہ. جیسا کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، اور اس شرط کے پیچھے بھی بہت سے راز چھپے ہیں جو صرف انسان کے لیے بے حد فائدے مند ہے. دینی لحاظ سے بھی، جیسا کہ دینی لحاظ سے میں نے پہلے بھی بات کی، اب میں تھوڑی اس پہ بات کرتی ہوں. کہتے ہیں کہ سب سے نماز کے لیے جب انسان تیار ہوتا ہے تو اس کے لیے وضو جو ہے شرط ہے. وضو کرو، کیوں؟ کیونکہ روح کے ساتھ ساتھ جسم کی طہارت بھی ضروری ہے. جیسا کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ مومن کا زیور قیامت کے دن وہاں تک پہنچے گا جہاں وضو کا پانی پہنچتا. وضو کی وجہ سے ان کے ہاتھ، پاؤں، چہرے روشن اور چمکدار ہوں گے. وضو کرنے سے انسان کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جتنے بھی صغائر ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے. اور اگر ہم اس کو، یہ تو دینی لحاظ سے نا، اس کے اور دینی لحاظ سے بہت بینیفٹس ہیں، لیکن آج میں اس کو میڈیکل کی روح سے، سائنس کی روح سے بات کروں گی کہ اگر ہم اس کو سائنس کی روح سے دیکھیں، میڈیکل کیا کہتی ہے، تو بھی اس کے بہت سارے فائدے ہیں. جیسا کہ میں نے بات کی کرونا کی، اس سے تو ثابت ہو گیا نا کہ وضو کتنا بہتر ہے انسان کے لیے. تو اب انسان دیکھیں، جب انسان وضو کرتا ہے نا، اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھوتا ہے، تو اس کو فائدہ کس کو ہے؟ انسان کو. اگر دیکھیں کہ ہاتھ کی تلیاں اکثر گرم رہتی ہیں، یہ جو پاؤں میں اکثر گرم رہتی ہیں، تو اس پر جب ٹھنڈا پانی پڑتا ہے، خون جو ہے حرکت کرتا ہے. پانی پڑنے سے، یہاں پہ جب پانی پڑتا ہے تو جو بلڈ ہے یہ جھٹکے مارتے ہیں، خون کے کا جو بہاؤ ہے نا یہ تیز ہو جاتا ہے. تو جس جگہ خون کا بہاؤ تیز ہوگا وہ جگہ زیادہ مضبوط ہوگی. تو اگر دیکھا جائے تو انسان کتنا بھی لائٹ ورک کرتا ہے، کتنا بھی لائٹ ورک کرے تو کیا ہوتا ہے، اس کا ہاتھ کا عمل دخل ضرور ہوتا ہے. کوئی بھی جاب کر لے، کسی قسم کا بھی، ہاتھوں سے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. اور اس کے علاوہ کام کاج بھی جتنے بھی ہیں وہ سارے انسان ہاتھوں سے ہی کرتے ہیں. تو اب آپ جب ہاتھوں سے کرتے ہیں تو پھر ہاتھوں سے نہ نظر آنے والے جو بیکٹیریا ہاتھوں میں جمع ہو جاتے ہیں، وہ جب انسان 3 بار ہاتھوں کو دھوتا ہے تو وہ ختم ہو جاتے ہیں. کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ انسان کو. اگر انسان دن میں 5 مرتبہ وضو کرتا ہے تو 3 بار ہاتھ دھوئے تو اس کی کیا تعداد ہے؟ 15 بنتی ہے. اور 15 مرتبہ ہر روز ہاتھ دھونے سے
ہاتھوں کو کا جو بیکٹیریا ہوتا ہے، ہاتھوں کی جو گندگی ہوتی ہے، جتنے بھی یہ سارے جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد انسان وضو میں کولی کرتا ہے۔ کولی کا حکم جو ہے وہ جب انسان کولی کرتا ہے تو اس سے کیا، کولی سے منہ میں جتنے بھی فوڈ پارٹیکلز ہوتے ہیں کھانا کھانے سے، وہ سارے پارٹیکلز ختم ہو جاتے ہیں، وہ سارے پارٹیکل ضائع ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ دانتوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑی بات ہے جب انسان بات کرتا ہے تو اس کے دانت جو ہے وہ نظر آتے ہیں، وہ چہرے کی خوبصورتی کا بہت بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں یہ۔ تو اس میں اب یہ انسان کولی کر رہا ہے اور اس کے بینیفٹس دیکھیں، صرف کولی کرنے کے بینیفٹس دیکھیں کہ جب انسان کولی کرتا ہے تو اس کا معدہ اچھا ہوتا ہے، اسٹمک پرابلم نہیں رہتی اس کی آنتوں پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ اگر بندہ 15 مرتبہ ڈے میں کولی کرتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نہیں آتی، دانتوں کی صفائی اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے، مسوروں میں فریشنس ملتی ہے، مسوروں کی گمس کی پرابلمس نہیں ہوتی، کیوٹی نہیں ہوتی۔ یہ ایک کولی کے اتنے فوائد ہیں۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ پیٹ کا درد نہیں ہوتا، معدے کی تذابیت جو ہے اس کے لیے بہت سارا یہ مددگار ثابت ہوتی ہے۔ کولی جب کولی کرتے ہیں تو فریشنس اندر تک جاتی ہے۔ تو یہ اس کے بعد انسان ناک میں جب پانی ڈالتا ہے، 3 بار ناک میں پانی ڈال رہا ہے، 3 بار جب ناک میں پانی ڈالتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، ناک کی صفائی ہو جاتی ہے، ناک کے ذریعے جو ایئر آتی ہے جاتی ہے پھیپھڑوں تک وہ پہنچتی ہے۔ یہ جب آپ ناک میں 3 بار پانی ڈالتے ہیں تو یہ آلودگی نہیں رہتی، فریش ایئر اندر جاتی ہے بغیر کسی بیکٹیریا کے، بغیر کسی آلودگی کے۔ پھر اس سے آواز اچھی ہوتی ہے، پھیپھڑوں کی بیماری سے انسان بچا رہتا ہے، انسان کا جسم حشاش بشاش سا رہتا ہے، تندرست سا رہتا ہے، انسان خود کو تندرست محسوس کرتا ہے۔ تو سوچیں اگر دن میں 15 مرتبہ انسان ناک میں پانی ڈالتا ہے تو اس کو کیا فائدے حاصل ہو رہے ہیں۔ چہرہ دھونا، جب انسان چہرہ دھوتا ہے تو چہرہ صاف، جو اس چہرہ دھونا کے اب نماز وضو کیا، ہاتھوں کا بیکٹیریا ختم ہو گیا، کس کے لیے وضو کر رہے ہیں، نماز، ہاتھوں کا بیکٹیریا ختم۔ کولی کرنے سے خود کو بینیفٹس ہیں، ہیلتھ بینیفٹس کتنے مل رہے ہیں، اسٹمک پرابلم ختم ہو رہی ہے، آنتوں کا درد ختم ہو رہا ہے، پیٹ کا درد ختم ہو رہا ہے، منہ کی بدبو ختم ہو رہی ہے، دانت اچھی ہو رہے ہیں، دانتوں کی صفائی اچھی ہو رہی ہے، مسوروں کو میں فریشنس ملتی ہے، کیوٹی ختم ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جب ناک میں پانی ڈالتا تو پھیپھڑوں کا بہت بڑا جو ہے اس کی بیماری ختم ہو رہی ہے، آواز انسان کی اچھی ہو رہی ہے، انسان کا جسم میں بشاشت آ جاتی ہے، تندرست محسوس سا کرتا ہے، فریشنس محسوس کرتا ہے۔ تو چہرہ دھونے، سبحان اللہ، اللہ کتنے راز ہیں، کتنی تیری محبت ہے اپنے بندے سے۔ جب انسان چہرہ دھوتا ہے تو چہرہ صاف ہوتا ہے۔ پہلی بات، انسان آج لوگ بیوٹی کانشیس بہت زیادہ، چہرہ پہلے سب سے پہلے سکن صاف ہوتی ہے، اچھی سکن ہوتی ہے، سکن میں آنے والا جو آئل ہوتا ہے وہ کنٹرول ہوتا ہے، سکن جو ہے یہ بہت صاف سی رہتی ہے، جتنی بھی سکن کی پرابلمز ہیں ختم ہو جاتی ہیں۔ 15 مرتبہ جب منہ کے اوپر پانی بہائیں گے کیا کوئی بیکٹیریا رہے گا؟ کیا کسی قسم کی کوئی آلودگی اس کے اوپر رہے گی؟ کیا اس کے اندر یہ جو ہمارے پورز ہوتے ہیں، پورز کس کے لیے، پمپل کس لیے بنتے ہیں؟ پورز میں جو گندگی چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس سے اوپن پورز ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اندر پمپل ان سے بننا شروع ہو جاتے ہیں، ایکنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں کس سے؟ آنکھوں کی پلکیں جو ہیں، اگر انسان غور کرے تو سائنس نے تحقیق کیا کہ یہ جو مسلز ہیں نا، ابھی اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اب یہ جو آنکھوں کے مسلز ہیں یہ والے اگر یہ کام کرنا چھوڑ دیں تو کیا ہوگا، یہ انسان کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، یہ انسان اپنی آنکھ کو، یہ جو آئی لڈ ہے نا، اس کو اٹھا نہیں پائے گا۔ جب انسان اپنی آئی لڈ کو نہیں اٹھا پائے گا، کیونکہ یہ سارا کام مسلز کا ہے، یہ مسلز اس کو ایکٹیو ہوتے ہیں، مسلز ورک کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ آنکھ انسان دن میں کتنی بار جھپکتا ہے۔ تو یہ جب انسان وضو کرتا ہے، پانی جب چہرے پہ ڈالتا ہے تو یہ آنکھوں کی پلکوں کے لیے بہت مفید ہے۔ جب ان مسلز پہ پڑتا ہے تو یہ ایکٹیو ہوتے ہیں، جہاں پہ بلڈ سرکل کرتے ہیں، فریشنس ملتی ہے۔ سوچیں ہم دن میں کتنی بار آنکھیں چپکاتے ہیں، اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے۔ تو یہ بہتر وضو ہے،
जब पानी पड़ता है तो इनको ताकत मिलती है, तवानाई फराहम होती है। आंखों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, आंखों का लाल होना, आंखों का दुखना, पीला होना, आंखों की नज़र कम हो जाना, इन सब से निजात मिलती है। अक्सर आपने देखा नहीं है, आंखों की जो डॉक्टर्स हैं, आंखों की कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कहते हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग में देखा करें, अच्छी फ्रेश एयर लिया करें, फ्रेश एयर में जाया करें, आंखों के उनको ठंडक सी मिलेगी, सुकून सा मिलेगा, बसारत जो है उसमें इजाफा होगा। फिर अगर आंख में कोई चीज़ चल गई है, ठंडे पानी के छींटे मारो, ठीक, अपनी आंखों को ठंडी जगह पे ज़्यादा आप रहें। ये जो है सन ग्लासेस यूज़ किए जाते हैं, क्यों? धूप से बचने के लिए। तो इसके लिए जब इंसान इतनी बार पानी मुंह पे मारता है, तो ये एक आंख का बता रही हूँ, आंख के कितने बेनिफिट्स हैं। अभी तो दूसरी नहीं, चेहरा तो साफ शफाफ होता है, इस पर तो रौनक नजर आती ही आती है, लेकिन ये आंख इंसान के लिए कितनी अहम है, कितनी अहम है। और ये इंसान की आंखों से गर्द गुबार को ख़त्म करता है। इंसान के जिस्म में मुंह की जितनी भी ये चीज़ें हैं, वो बैक्टीरिया वो ख़त्म हो जाता है। आंखों के लिए बेनिफिट्स हैं, बाहों के लिए बेनिफिट्स हैं, फेस के लिए बेनिफिट्स हैं, फेस के एक्ने को कंट्रोल करता है, फेस के पिंपल को कंट्रोल करता है। तो इस तरह इन शॉर्टली, क्योंकि मैं आगे बात करूँगी कि डॉक्टर जो हैं इसके बारे में तो ये आज की साइंस ये तय कर चुकी है, साबित कर चुकी है। तो आगे जब इंसान अपनी कोहनियों की बारी आई कि कोहनियाँ जब इंसान धोते हैं तो इससे स्किन की बीमारियाँ उससे निजात मिलती है। फिर इंसान को बुरे ख्यालात आते हैं, नेगेटिव थॉट जो है, तो इससे इंसान जो है फ्रेश महसूस करता है, जहन भी फ्रेश होता है। जहन फ्रेश करने में ये बड़ा मददगार साबित है। जब खून गर्दिश करता है, ज्यादा खून की गर्दिश होती है तो इंसान ज्यादा फ्रेश महसूस करता है। सर का मसा जब इंसान करता है तो एक ज़हनी जो है सुकून मिलता है, बहुत अच्छा सा सुकून महसूस होता है। सर के मसा करने से पहले तो चले सर की तमाम ऊपर गर्द गुबार जो है वो ख़त्म हो जाती है, फिर दिमाग को सुकून मिलता है, फिर इंसान जब हाथ फेरता है ठंडक सी महसूस होती है। साइंस ये बात साबित कर चुकी है कि इस अमल से दिल के दौरे नहीं पड़ते। जब इंसान ये पीछे हाथ फेरता है ना, पीछे हाथ फेरता है, तो ये जो रीढ़ की हड्डी है, ये मसल्स एक्टिव होते हैं। जब ये मसल्स एक्टिव होते हैं तो फिर इससे रीढ़ की जो हड्डी है ना, इसकी बीमारी नहीं होती इंसान को, इसकी बीमारी से इंसान बचा रहता है। ज़हनी दबाव का शिकार है जो इंसान, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, ज़हनी दबाव से इंसान निकल आता है, पागलपन के दौरे पड़ते हैं, इससे निजात मिलती है सिर्फ एक सर का मसा करने से। और इंसान फ्रेश भी खुद को बड़ा महसूस करता है। फिर इंसान पाँव धोता है, सुभान अल्लाह, पाँव धोता है। पहले तो चलो स्किन अच्छी होती है, साफ होता है, गर्द गुबार खत्म हो जाती है हर किस्म की, फिर इंसान को राहत महसूस होती है। जाहिर बात है, ये जो पाँव है ना, ये इसकी जो बहुत राहत सी महसूस होती है, थकावट खत्म हो जाती है। जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, इंसानी जिस्म से हासिल होने वाली जो बिजली है, ये कुदरत का एक ऐसा अजीब राज है कि इंसान के जिस्म के अंदर बिजली पैदा होती है, वो जिस्म का दौरा करके पैरों के जरिए अर्थ हो जाती है। जो बिजली इंसान के जिस्म में पैदा होती है, वो जिस्म का दौरा करके पैरों के जरिए अर्थ हो जाती है। तो अक्सर इंसान के जो पाँव के तलवे हैं ना, वो भी गर्म होते हैं, हाथ की तलियाँ, पाँव के तलवे ये गर्म होते हैं। अब हाथों से भी इंसान काम करता है, ज़्यादा वर्क पाँव से भी होता है। तो वज़ू एक ऐसा अल्लाह का तोहफा है, गॉड इज बेस्ट गिफ्ट, कि इसके करने से इंसान के जिस्म में जो हरारत और तवानाई होती है, बरकी रूह निकलने लगती है, इससे इंसान के जिस्मानी अज़ा को एक नई ताकत मिलती है, फ्रेशनेस, कुव्वत मिलती है। और पाँव और हाथों पर पानी पड़ने से खून का दौरा जब होता है तो ये अज़ा ज़्यादा ताकतमंद हो जाते हैं। सुबहान अल्लाह। नाज़रीन, अगर हम गुनाहगार अल्लाह की मोहब्बत पर गौर करें, सोचें, ज़रा सोचें, कुली की है, हर चीज़ के बेनिफिट्स हैं। या आज की साइंस ने नफ्स निकालने के लिए ये तहकीक की, लेकिन वो भी हैरान कि हर चीज़ में बेनिफिट्स हैं। हम ना वज़ू इसलिए नहीं करते कि हमें बेनिफिट्स हासिल हो, ये तो हमें अल्लाह एक्स्ट्रा दे रहा है ना, एक्स्ट्रा डरली है हमारे पास। सोचें कि कुछ लम्हों के लिए तसव्वुर करें कि रब, मैं नमाज के लिए तेरे करीब आने की तैयारी कर रहा था,
جسمانی طہارت حاصل کر رہا تھا. اللہ آپ کی محبت کا تو جواب ہی نہیں. میں اپنے سب کام کاج چھوڑ کر آیا ہوں کہ اللہ تو راضی ہو جا، اللہ آپ راضی ہو جائیں مجھ سے. پر یہاں جو میں ہاتھوں کو دھوتا ہوں تو فائدہ مجھے ہوتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہوں تو فائدہ مجھے ہوتا ہے، کان صاف کرتا ہوں تو فائدہ مجھے ہوتا ہے، سر کا مسح کرتا ہوں تو فائدہ مجھے ہوتا ہے، منہ دھوتا ہوں تو فائدہ مجھے ہوتا ہے. سارے کا سارا عمل طہارت حاصل کرنے کے لیے، تیرے در پر جھکنے کی نیت پر، میں تیری محبت کے لیے، میں یہ وضو شرط ہے، تیری محبت میں آیا ہوں. تو A to Z ہاتھوں کو دھونے سے لے کے پاؤں کو دھونے تک سارے بینیفٹس مجھے مل رہے ہیں، صرف مجھے جسمانی فائدے حاصل ہو رہے ہیں.